بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خصوصی جرگے میں ملکی سیاست پہ بھی بات ہوگی اور امن و امان کی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، اور مہربانی کی ہے ہمارے ساتھ آج کے جرگے میں شمولیت کے لیے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، یہ کس نے کیے تھے، کس پارٹی نے کیے تھے؟ دیکھیں، یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس میں آپ پارٹی کا لفظ یوز کریں یا ایک گروہ یا ایک جتھا یا ایک کلٹ، ایک مائنڈ سیٹ جس کو عمران خان نے 2014 سے بالعموم، اور یہ جب سے وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے پچھلے 1 سال سے بالخصوص جو ہے وہ باقاعدہ تیار کیا، بڑی محنت سے تیار کیا۔ اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اشارے مل رہے تھے، جو میں نے آج سے کوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ آدمی جو ہے یا تو اس کا وجود رہے گا، سیاسی وجود، تو یا پھر ہمارا رہے گا۔ تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ تو میں کیونکہ انفارمیشن کہہ لیں یا رپورٹس کہہ لیں تو ذرا ان کے تھوڑا زیادہ قریب ہوتے ہوئے، تو میں نے اس وقت ہی اس کے تاثرات، اس کی گفتگو، اس کی تیاری، یہ لوگوں کو جس طرح سے تیار کر رہا تھا، جس طرح سے لوگوں میں نفرت انجیکٹ کر رہا تھا، یعنی لوگوں کو یہ اس طرح سے اس لیول پہ لا رہا تھا کہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ اور یعنی سیاسی طور پہ جو سیاست میں بقائے باہمی ہوتی ہے کہ آپ خود جیو بھی اور دوسرے کو جینے کا حق بھی دو، اس سے بہت آگے جا کے جو ہے نا اس کی بات تھی۔ تو اس سے جو ہے وہ اسیس کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ یا تو اس آدمی کا وجود رہے گا، سیاسی وجود، تو اگر اس کا رہے گا تو یہ اور کسی کا نہیں رہنے دے گا، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کا اپنا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ اس دن جو کچھ ہوا، یہ ان کا اپنا انیشیٹو ہوتا ہے یا بیرونی ملک سے بھی کسی ملک کی یا کسی ایجنسی کا سپورٹ ان کو حاصل تھا؟ آپ کے پاس ابھی تک کیا انفارمیشن؟ دیکھیں، ایجنسیز کی سپورٹ تو حاصل تھی، حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کس ملک کی؟ اس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور اس میں جو ملک ایک بین الاقوامی طور پہ ہر جگہ پہ ایسی تحریکوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے دنیا میں ایک اپنی ڈپلومیٹک جو ہے وہ ریلیونس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو انڈیا کی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی پاکستان کی سیاست کو خراب کرے گا، جو پاکستان میں افراتفری لائے گا، جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرے گا، اسے بھلے اس کا کوئی رابطہ ہو نہ ہو، ہمارا ہر دشمن ملک اور ہمارا ہمسایہ دشمن ملک کو سپورٹ کرے گا۔ یہ اس کا ایک اپنا فیصلہ ہے۔ بھلے اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ اس کوشش میں شامل ہیں، اور ہمارے متعلق یہ تاثر ہے کہ بھلے ہم اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ہم اس ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ تو بڑے انڈیا بھی تھے، نعرے بھی انڈیا کے خلاف لگاتے تھے، اور امریکہ کے بھی مخالف تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کو گرانے میں تو وہ معاون ثابت ہو رہا ہے نا۔ اس ملک میں افراتفری لانے، اس ملک کی فوج کو تقسیم کرنے، اس ملک کی جو ہے وہ دفاعی تنصیبات پہ حملہ کرنے، اس ملک کی جو ہے وہ دفاع کا جو ایک مجموعی جو ایک مضبوط تثر ہے پوری دنیا میں، اس کو ڈیمولش کرنے میں جب ایک آدمی معاون ثابت ہوگا، تو بھلے اس کا کسی سے تعلق ہو نہ ہو، جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان تھوڑا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لیول میں رہے یا اوقات میں رہے، تو وہ تو اس کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، امریکہ میں 9/11 ہوا، نہ جہازوں میں خود اسامہ بن لادن سوار تھے، نہ ٹریننگ خالد شیخ محمد نے دلوائی تھی، پلینر وہ تھے، لیکن
امریکیوں کا سب سے پہلا نشانہ اسامہ بن لادن تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا معاملہ ہوا تو نمبر 1 ٹارگٹ یا نشانہ بیت اللہ محسود تھے، حالانکہ وہ ادھر خود ایگزیکیوٹر نہیں تھے۔ تو جب آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ایما پہ ہوا، اس کے لیے ماحول انہوں نے بنایا، جتا ہو یا پارٹی ہو اس کا لیڈر وہ ہے، تو آپ لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو تو گرفتار کیا ہے، لیکن وہ مین بندہ وہ آج تک آزاد پھر کیوں پھر رہا ہے؟ آپ پھر کیسے وزیر داخلہ ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، پاکستان کی سیاست میں جو نفرت، پاکستان کی سیاست میں جو افراتفری، پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی بدحالی، پاکستان میں جو ہے وہ عدم استحکام، اس کا آرکیٹیکٹ ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام عمران خان ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو نوجوان نسل، یہ جو گالی گلوچ برگیڈ، اور یہ جو یعنی بچے 18 20 22 سال ان کی عمر ہے، اور ان کی آپ باتیں سنیں، ان میں اس طرح سے اس نے زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے مخالف کی موت کے علاوہ تو کسی اور چیز کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کہہ رہا ہوں نا کہ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا تو یہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک ایکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک چور، ایک ڈاکو، ایک مجرم، ایک دہشت گرد جو ہے وہ جیکٹ پہن کے آتا ہے اور وہاں پہ پکڑا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے ہی پکڑیں گے نا۔ یہ تو نہیں کریں گے کہ جسے ابھی چھوڑ دیں، پہلے جس نے بھیجا ہے اس کو پکڑیں۔ سب سے پہلے تو جو کرمنل موقع پہ اوپر موجود ہوگا، جو ایکٹ کرے گا، اس کو پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے پیچھے ود ایویڈنس جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ بھلے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آدمی اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، آپ نے وہ نہیں، لیکن اس چور سے جب آپ تحقیقات کریں گے اور معاملہ ماسٹر مائنڈ تک پہنچے گا تو تب آپ اس کا نام لیں گے نا۔ لیکن آپ تو ایک طرف ان کا نام لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کام ان کے ایما پہ ہوا ہے۔ نہیں، اس میں نام نہ لینے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، حقیقت ہی یہ ہے، اور حقیقت کا اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان بچوں کو، جن کو اس نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کی ذہن سازی کر کے ان کو جو ہے وہ آرمی ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ بھیجا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جو عمل کیا، اس کے علاوہ باقی جگہوں کے اوپر بھی، جی ایچ کے باقی کنٹونمنٹس ایریاز میں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو مجرم تو ہیں، یہ ملزم تو ہیں یہ، لیکن ان لوگوں کو بہکایا گیا ہے، ان لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی گئی ہے۔ ان کی آپ ایج گروپ آپ دیکھیں، اس ایج گروپ میں جو ہے وہ انسان زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، لیکن پہلے سے ان کی کوئی پلاننگ تھی اس کی؟ جی 100% پلاننگ تھی۔ یہاں تک بھی تھا کہ کون کیا عمل کرے گا، کون رابطہ کرے گا، کون اکٹھا کرے گا، کون لے کے جائے گا، وہاں پہ جا کے کون لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے ٹریس پاس کریں گے، کون جو ہے وہ کیا ایکٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے تھی۔ تو اب آپ کو وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں وہ لوگ جو ہیں، اب جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی ہے، وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن دیکھیں نہیں، ان کی لیڈرشپ میں کون لوگ تھے؟ لیڈرشپ میں اب اگر آپ کسی ایک واقعے کی جو ہے وہ بات کریں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ لاہور کا واقعہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ یاسمین راشدہ صاحبہ اور محمود الرشید، پھر اس کے بعد حماد، اس طرح سے باقی یہ کو تقریباً 10-12 لوگ ہیں۔ جی ایچ کیو میں، اچھا جی ایچ کیو میں بھی اسی طرح سے یہ لوگ جو موقع پہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان لوگوں کا اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ 10 لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جی آپ نے بنیادی طور پہ اس معاملے کو لیڈ کرنا ہے۔ اب ان 10 میں سے 4-5 نے تو بڑا ہول ہارٹیڈلی جو ہے وہ اس ایکٹ کو پرفارم کیا ہے، کچھ نے نیمے دروں کو ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے کیا ہے، کچھ ہیں وہ غیر حاضر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی ڈیوٹی تو ضرور لگی تھی، نام بھی ان کا چل رہا ہے، لیکن انہوں نے
کیا کردار جو ہے وہ ادا کیا. پوری قیادت آن بورڈ نہیں تھی، مخصوص لوگ آن بورڈ کیے، پوری قیادت اس معاملے میں اعتماد بھی لی گئی. جہاں تک اس بات کا علم ہے کہ یہ جو ہو رہا تھا زمان پاک میں، جو منصوبہ بندی ہو رہی تھی، جو پلاننگز بن رہی تھی، جو لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہو رہے تھے، جو لوگوں کو پٹرول بم بنانے سکھائے جا رہے تھے، جو لوگوں کو غلیل کی جو ہے وہ تربیت دی جا رہی تھی، جو لوگوں کو بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کو اسلحہ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا، یہ علم تو سب میں تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ علم تو سبھی کا تھا، سبھی اس میں آن بورڈ تھے، لیکن اس میں کردار کے حساب سے کچھ لوگ بڑے ڈیووٹڈ اور بڑے ایکٹیو تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ شاید دل سے اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن مجبور تھے. خوف تھا، عمران خان کا ایک پورا کلٹ، اس کا ایک پورا پریشر، اس کا ایک پورا کنٹرول تھا. اور کچھ لوگ جو تھے وہ تھوڑا یعنی لیکن رانا صاحب بیک لائن پہ تو تھے. عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا تھا، وہ آپ کی تحویل میں تھے، ان کے ساتھ ٹیلی فون بھی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو کہتے کہ نہ کراؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، تو وہ کیسے ذمہ لیکن دار؟ وہ لوگوں کو پہلے کہا ہوا تھا نا جس دن یہ بات ہوئی اچھا، کہ جو ہے وہ عمران خان پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہو گئی. ان کا کون سا لیڈر ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ہماری ریڈ لائن ہوگی؟ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت، سرکشی اور کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اگر مجھے ریاست نے یا مجھے گورنمنٹ نے گرفتار کیا تو میں جو ہے وہ تہ و بالو کر دوں گا ہر چیز کو. یہ اس نے باقاعدہ طور پہ ایک بیانیہ بنایا، اس بیانیے کو پراپاگیٹ کیا، اس کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور سب کو کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے، احتجاج کہاں پہ کرنا ہے، کس طرح. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات کہ ایک آدمی جو ہے، ایک لوگ اکٹھے ہوں لبرٹی چوک میں یا باقی شہروں میں کسی جگہ پہ، وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک مخصوص جگہ پہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ جلاؤ کریں، گراؤ کریں اور راستے میں وہ کسی ٹریفک کے سگنل کو بھی نہ توڑیں. یعنی یہ ساری چیزیں طے تھی نا. نہیں، یہ چیزیں تو چلو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بھئی گورنر ہاؤس جانے کی بجائے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، ادھر پی ایم ہاؤس آنے کی بجائے وہ جی ایچ کیو کی طرف ایک جاتے ہیں. اور بات یہاں پہ آپ نوٹ کریں، اس دن شور تو یہ پڑا نا کہ رینجرز نے گرفتار کیا، یہی تو ہے نا. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس ہوتی ہے اور رینجرز کی کچھ کمپنیاں جو ہے وہ پولیس کی مدد کے لیے ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. تو پورا میڈیا بتا رہا تھا کہ یہ رینجرز نے جو ہے وہ یا اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا. جہاں یہ زمان پارک سے چلتے ہیں وہاں سے تقریباً جو جناح ہاؤس ہے وہ تو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور وہاں سے 500 گز کے فاصلے پہ ہے اپنا رینجرز ہاؤس. اس طرف تو نہیں گئے کیونکہ یہ طے تھا. رینجرز بھی آپ کے زیر کمانڈ ہے اور پولیس بھی صوبوں کی ہے، تو یہ پولیس اور آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے اور پولیس ان کو نہیں روک سکی. تو پہلی فرصت میں تو یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر آپ پولیس کو کہیں کہ آپ نے طاقت کا استعمال جو ہے آپ نے اس لیول تک کرنا اور اس سے آگے نہیں کرنا، آپ فائر نہیں کر سکتے، آپ اسلحہ لے کے نہیں چل سکتے، آپ نے صرف ڈنڈے کے ساتھ، آپ نے صرف ٹیئر گیس کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کی ایک لمٹ ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے غلیل گولی سے زیادہ اس کا جو ہے وہ نشانہ تھا، تو جب یہ گئے ہیں ادھر اپنا جناح ہاؤس کی طرف تو راستے میں 2 جگہ پہ پولیس نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے. وہاں پہ جو ڈی اے جی، لیکن اسلام آباد میں یا ادھر پولیس کو گولی چلانے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا تھا؟ جی یہ نہیں تھا اس وقت تک، یہ نہیں تھا. یہ اس دن پھر شام کو اگلے دن کے لیے جو ہے وہ پھر یہ آرڈرز دیے گئے کہ اگر ایسی صورتحال درپیش ہو تو پھر آپ جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں. 9 تاریخ کو یہ آرڈرز کم از کم اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے جناح ہاؤس کو جو ہے وہ لوٹ مار اور وہاں پہ آگ نہیں لگائی، اس وقت تک یہ آرڈرز نہیں تھے. تو 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داری کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ کن کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف. ہے ہی اس کے خلاف.
نہیں درج کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں مقدمہ تو خیر مقدمہ تو درج یہی ہوگا نا کہ فلاں جگہ پہ یہ ایکٹ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ایکٹ ہوا. اس میں جو لوگ موقع پہ ایکٹ پرفارم کرنے والے تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں. ان کی سی سی ٹی وی ویڈیو آڈیو ساری ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں. کوئی یہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ میں نہیں ہوں. جو سامنے کر رہا ہے آگ لگا رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور میں ہی آگ لگا رہا ہوں. اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کیسے موٹیویٹ ہوا ہوں، مجھے کس نے موٹیویٹ نہیں. کیا وہ تو چلو میں اگر آپ کی ہے. بات مان لوں تو پھر ابھی تک آپ لوگ ان کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں مقدمہ کوئی علیحدہ سے درج نہیں ہوگا، جو درج مقدمات ہیں انہی میں گرفتار ہوں گے. عمران خان انہی میں گرفتار ہوگا. اور وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا ان کا یا کہ عام سول عدالت؟ دیکھیں جو ملٹری ایکٹ کے تحت ہے اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈ آپ کو بھی اور لوگوں کو کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ جناح ہاؤس پہ جو ہے وہ گراؤ اور جلاؤ کا مقدمہ درج ہوا ہے. اس مقدمے میں 300 ملزمان ہیں. مقدمہ جو وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوا ہے. یہ مقدمہ اسی طرح سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کورٹ میں ہی چلے گا. اس میں سے کچھ لوگ وہ 15 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں. ان کا جو ایکٹ ہے وہ موقع کی مناسبت سے اور وہاں پہ جو کرمنل ایکٹ پرفارم ہوا ہے اس کی مناسبت سے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹری حکام جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. یعنی یہ کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اپنی جگہ پہ چلے گا، لیکن ان لوگوں کا وہ جو بھی جتنے بھی ہوں گے 50 ہوں گے 30 ہوں گے، ان کا جو ہے جو ایکٹ ہے یا ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جو ہے وہ ملٹری حکام اور ملٹری کورٹ میں چلے گی. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ یہ کیوں ان 50 کا جب سب نے وہاں پہ آگ لگائی، سب نے وہاں پہ گراؤ کیا، تو ان 50 نے کیا علیحدہ کیا؟ ان 50 نے علیحدہ یہ کیا کہ جو دفاعی تنصیبات ہیں یا شہداء کی جو یادگاریں ہیں، شہداء کی یادگاروں پہ جب یہ ان کے مجسموں کو اور ان کے ناموں کو بے حرمت کرتے رہے، اس وقت آپ نے وہ شاید وہ ویڈیوز آپ کے سننے میں آئی ہوں، یہ کس قسم کی جو ہے یہ گھٹیا گفتگو کرتے رہے. نہیں وہ یعنی وہ آپ میڈیا پہ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ وہ سننے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے تکلیف نہیں. وہ پہنچے گی. مناظر افسوسناک بھی ہے، دردناک بھی ہے، لیکن ہمیں آپ کی حکومت کی طرف سے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ملٹری تنصیبات کو ہٹ کیا ہے ان کے خلاف یعنی ادھر میں مقدمہ چلے گا. مثال کے طور پہ جہاں جنہوں نے تک سویلین کو کیا ہے تو عمران خان صاحب کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یعنی جس میں مثال کے طور پہ جو جناح ہاؤس ہے وہاں پہ کیمپ آفس بھی تو تھا نا. اس کیمپ آفس میں آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ کتنی حساس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن ہوگی، کتنا حساس جو ہے وہاں پہ آپریٹرز ہوگا. ان لوگوں نے جلا دیا اس کو، یہ لوگ اٹھا کے لے گئے. نہیں وہ اب اس کو ریکور کس نے کرنا ہے؟ اس کو ریکور جو ہے وہ اپنا تھانے دار صاحب نے کرنا ہے یا اس کو ملٹری حکام نے کرنا ہے؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا آپ سے اتفاق ہے، آپ مجھے معاملے کی سنگینی بتا رہے ہیں. نہیں اتفاق آپ کا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات، اور خاص طور پہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ملٹری کورٹس یہاں پہ کیسے آ گئی، ملٹری انویسٹیگیشن یہاں پہ. او بھائی معاملہ یہ ہے کہ ملٹری ایکٹ کس لیے بنا ہے؟ اسی لیے بنایا نا کہ جب اس جورسڈکشن میں اس ایریا میں کوئی آدمی داخل ہو کے کوئی جرم کرے گا، بھلے وہ اس نے یونیفارم پہنی ہو یا بھلے وہ سیویز میں ہو، تو اس نے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہی اس نے ٹرائل ہونا ہے نا، پروسیڈ ہونا ہے. اس میں کوئی یہ ایکٹ کوئی نیا تو نہیں بن گیا یا کوئی کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ تو نہیں کر. یہی میں کہتا ہوں کہ ان کا اس ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا کہ نہیں. اگر وہ لوگ جو اس زمرے میں آتے ہیں، نہیں وہ تو جیل میں آپ کی تحویل میں ہاں، لیکن نہیں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس منصوبہ بندی، جس موٹیویشن اور جس کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ فلاں ہے، تو وہ پھر جو بھی ہے وہ اس میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا اندازہ؟ اب تو بہت سارے لوگوں نے ان کا نام لے لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی میں پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتا،
لیکن ابھی جو ہے وہ اس سارے عمل کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 20-25 روز ہوئے ہیں جب سے یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے اور لگیں گے اس میں. ٹھیک، 2-3 ہفتے اور لگیں گے. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ جنرل مشرف کے دور میں بھی بھگت چکے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تو، اور اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی بھگتے رہے ہیں. ہاں، ضیاء الحق کے دور میں بھی بھگتتے رہے ہیں. اسکول کے زمانے سے بھگتے آ رہے ہیں. تو ایک جمہوریت کے علم برداروں کے دور میں سویلین کو ملٹری ایکٹس کے تحت ٹرائی کرنا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت ٹرائی کرنا، یہ آپ ایک غلط روایت قائم نہیں کر رہے ہیں اور فیوچر میں اس کا خود آپ لوگوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں تو اگر فیوچر میں ہم جا کے ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں، ان کے گھروں کو جا کے لوٹ مار کریں، ہم شہداء کی بے حرمتی کریں، اور ہم جو ہے وہ دفاعی ایریاز میں، آپ دیکھیں نا کنٹونمنٹ میں آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن کچھ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریاز، ممنوع علاقہ، اس میں تو پھر داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی جمپ ان کر کے اس میں داخل ہو کے آپ کی جو دفاعی تنصیبات ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ان کو ڈیمیج کرے، تو پھر آپ نے ملٹری کورٹ کے تحت ہی یا ملٹری ایکٹ کے تحت ہی آپ نے پروسیکیوٹ ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ لاہور میں آپ داتا صاحب کے باہر یا اسمبلی سیکریٹریٹ یا چوک کے باہر جو ہے آپ وہاں پہ پروٹیسٹ کریں اور آپ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے. ایسا تو نہیں ہو رہا. یہ تو نہیں ہو رہا کہ لیاقت باغ میں آپ نے جلسہ کیا ہے اور آپ کو جو وہ لے گئے جی آپ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے. جب آپ جی ایچ کیو میں داخل ہو جائیں گے، جب آپ جو ہے وہ ان کے کیمپ آفسز میں داخل ہو کے وہاں سے حساس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن کو اٹھائیں گے، چورائیں گے بھی اور جلائیں گے بھی، تو پھر اس کے بعد اگر آپ نے آرمی ایکٹ کے تحت یا ملٹری کورٹ کے تحت آپ نے ٹرائل نہیں ہونا تو پھر اور آپ کے اوپر پھر پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے، جو ہے وہ مقدمہ چلنا چاہیے. پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایک طرف تو آپ لوگ اس کو آپ دہشت گرد جماعت کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو رائے ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بجائے اس جتھے کے ممبرز، اس کلٹ کے ممبرز جو عمران خان نے یہ تیار کیا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ سیاست میں حصہ لیں، یہ سیاست میں حصہ لینے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے جن کی بنیاد کے اوپر ایک آدمی اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر کہلائے اور وہ تمام جو اس کے حقوق ہیں ایز پولیٹیکل ورکر، ہیومن رائٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ کلیم لیکن آپ جن ایک دہشت گرد یہ چیزیں کلیم نہیں کر سکتے. لیکن آپ جن لوگوں کو اندر کرتے ہیں انکلوڈنگ یاسمین راشد، اگلے دن عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو یا تو آپ کا الزام غلط ہے یا آپ کی پروسیکیوشن میں خامی ہے. نہیں، ہمارا الزام بھی غلط نہیں ہے اور ہماری جو ہے وہ پروسیکیوشن میں بھی کوئی خامی نہیں ہے. دراصل ہمارے اس بندے نے، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے نفرت کو اس معاشرے میں، اس ملک میں اس حد تک جو ہے اس نے انجیکٹ کر دیا ہے، وہ سرایت کر گئی ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں. یہ جو آپ قصے کہانیاں سن رہے ہیں مدر ان لاز کے اور سن ان لاز کے اور بیٹوں کے، ان کے پیچھے بڑی ہی جو ہے وہ قابل اعتراض اور ایسی کہانیاں ہیں کہ جن کو میں اور آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سے اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ چھوٹ رہے ہیں اس معاملے میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہی مدر ان لاز والے معاملات چل رہے ہیں؟ یہ سخت ناانصافی ہو رہی ہے. یہ ایسی ناانصافی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ناانصافی جاری رہتی ہے تو پھر ریاست کو جو ہے وہ ان معاملات میں سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھانے پہ مجبور ہونا پڑے گا، کیونکہ اس بات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیا یعنی اس دھمکی سے کیا مراد ہے کہ آپ چیف جسٹس کے خلاف کوئی اقدام کریں گے؟ نہیں، یہ دھمکی نہیں ہے.
معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ زمان پاک میں اس نے ریاست کو چیلنج کر دیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو میں ریاست کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں آیا تو اس نے جناب وہاں پہ آ کے 4-5 ہزار بندوں کو ساتھ لا کے تو اس نے وہاں پہ توڑ پھوڑ اور عدالت کو مجبور کر دیا کہ جج صاحب نے کہا کہ جی جائیں گاڑی میں جائے وہ اس کی حاضری لگا لیں۔ لیکن آپ کے ملٹری ایکٹس تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا پھر انجام جو ہے وہ 9 مئی ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ریاست کے اسٹیٹ کے ملزموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ یا کوئی پریولیج، ایک پریولیج حاصل ہوتی ہے نا آپ کو اپنے آفس کی، وہ اگر حائل ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پھر پریفرنس جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی ہوگی۔ اچھا پریفرنس اسٹیٹ کی ہوگی، لیکن آپ قانون اسٹیٹ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے۔ جب اسٹیٹ ہوگی تو سیاست ہوگی نا، اسٹیٹ ہوگی تو عدالت ہوگی نا، اسٹیٹ ہوگی تو انسانی اور سیاسی اور جو ہے وہ معاشی حقوق ہوں گے نا۔ اگر اسٹیٹ ہی ختم ہوگی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے سروائیول آف اسٹیٹ جو ہے یہ مسٹ ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا عنصر لیکن رانا صاحب جو اسٹیٹ کے سروائیول کو چیلنج کر رہا ہے اور اسٹیٹ میں سے کچھ جو ہے وہ سیگمنٹ جو ہیں اس کو سروائیو کروا رہے ہیں تو یہ سروائیور نہیں ہونے دیا جائے۔ لیکن صرف عدلیہ نہیں، ریاست کے باقی اداروں کا بھی کردار کوئی مثالی نہیں ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے کہ ملٹری سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کا، یہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا تو پھر یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہاں، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ اس مقصد کا حصول جو کہ یہ مقصد جو ہے یہ ریاست کی بنیاد جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نہیں تو کمپرومائز نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی تو پھر تعمیل کرنی ہوگی۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کمپرومائز اس میں جو اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جو ہے یہ نہیں آئے گا۔ مجھے جو سپریم کورٹ یا باقی جہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی آئینی اور قانونی حیثیت میں بیٹھے ہیں، مجھے ان کی وائز، ان کی حب الوطنی، ان کی معاملہ فہمی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کسی طرف سے بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ کے سروائیول کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی اس حد تک آگے چلا جائے گا کہ ان کو اسٹیٹ کے اوپر پریفر کرے گا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اچھا، لیکن یہ بھی تو عجیب ناانصافی ہے نا، ادھر بندہ عدالت رہا کر دیتی ہے اور باہر آپ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے، دوبارہ اندر کر لیتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں پھر، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں تو اب وہ ہمارے علی محمد خان صاحب بیچارے جو ہے اب 5ویں مرتبہ گرفتار ہوئے، شریف آدمی ہیں، تو 5 مرتبہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان سے یہ اپریہنشن ہے کہ وہ دوبارہ 9 مئی کے واقعات کے متعلق کوئی ڈسٹربنس، کوئی وائلنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر 5 مرتبہ یہ شک درست تھا تو 6ٹی مرتبہ کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ وہ کوئی شبلی پراز یا شریعہ پریدو تو نہیں ہے، شریف آدمی ہے تو نہیں، چلیں وہ شریف آدمی آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، یا وہ خود جو ہے وہ بیان الفی دے دیں، یا عدالت جو ہے یہ جو ہے وہ بلینکٹ جو ہے وہ سرٹیفائی کر دے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ نہیں، سرٹیفکیٹ میں نہیں دے سکتا، سرٹیفکیٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کر لے، وہ بے شک فیاض الحسن چوہان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ان واقعات میں ملوث کوئی ہو، تو پھر ریاست اور آپ لوگ اس کو پھر معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی پبلکلی اپنے آپ کو ڈسٹنس جب کرتا ہے تو پھر خیال یہ ہے کہ پبلکلی اسے پھر جا کے یہ کہنا کہ آؤ ایک نیا
9 مئی کریے، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پھر لیکن پبلکلی سنتے تو نہیں۔ اسد عمر نے بھی کیا ہے، پبلکلی تو عمران خان نے بھی کیا ہے، پبلکلی تو اب سب نے اس کو تو کنڈیم کیا ہے، اس سے لا تعلق ہی ظاہر کیا ہے۔ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری جے آئی ٹیز ہیں یا جو ملٹری حکام جو اپنی انویسٹیگیشن اور انکوائری کر رہے ہیں، تو اس میں اویلیبل انفارمیشن کی حد تک، کیونکہ اس سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آن ایئر نہیں کہی جا سکتی۔ دیکھیں ان لوگوں میں فرق ہے، یعنی عمران خان کے دائیں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، بائیں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، سامنے جو ہے یہ اس کی فورس، یہ کلٹ جو اس نے تیار کیا وہ بیٹھا، وہ ان کی تیاری کر رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیکن ان 20 لوگوں میں بھی سارے جو ہیں وہ ایک طرح سے یا ایک درجے سے ملوث نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہول ہارٹڈلی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں بھی تھے۔ لیکن یہ جو لوگوں کو، مثلا میرا جرم ہے، اس میں میرے گھر والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میرے بھائی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کے مخالف نظریات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کہیں خواتین کو زود و کوب کرنے کا یا ہراساں کرنے کی شکایتیں آ رہی ہیں، اب شہریار افریدی کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی پکڑا گیا، تو اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ آپ لوگ ذاتی؟ نہیں، سن لیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کو میں کوئی جرم کروں یا نہ کروں، کوئی کسی واقعہ میں ملوث ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ مجھے پیش ہونا یا مجھے چاہ رہی ہوں کہ میں پیش ہوں، میں سامنے آؤں، تو میں اگر چھپ جاؤں تو کیا جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز بنی گالہ پہ ریڈ کریں گی یا جاتی عمرہ پہ کریں گی؟ معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی چھپا ہوا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کو کے اوپر پریشر ہے یا ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض ہے، تو وہ اس بندے کے گھر پہ ہی جائیں گی نا، اس کے کسی بہن بھائی کے گھر پہ جائیں گی، اس کے کسی رشتہ دار کے گھر پہ جائیں گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو انقلاب لانے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ تو نہ جیلوں سے ڈرتے تھے، تو نہ یہ موت سے ڈرتے تھے، تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، یہ تو آزادی انہوں نے، قوم تو آزاد ہو گئی نا آج سے 75 سال پہلے، انہوں نے آزادی چھیننی تھی، پتہ نہیں کس سے چھیننی تھی۔ لیکن تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اب مجھے بتائیں نا، یہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ آئیں سامنے آ کے پیش ہوں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ، دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ لا انفورسنگ ایجنسیز اگر کسی عزیز کے گھر پہ یا اس کے گھر پہ پتہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو شہریار افریدی کے ساتھ اس کی اہلیہ کو کیوں اٹھایا گیا؟ اس کی اہلیہ جو ہے وہ اگر جی ایچ کے باہر نہیں تھی، اس لیے اٹھایا گیا تھا یا آپ نے ذاتی نہیں، آپ معلوم کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری کوئی ذاتی اس بارے میں جو ہے ان کی اہلیہ بھی جی ایچ کیو کے باہر؟ جی باہر تھی۔ اچھا، گو اس نے وہاں پہ کوئی ایکٹیو، یعنی ابھی ویڈیو اب تو رہا ہو گئی ہے نا، ایکٹیو اس کی نہیں ہے، لیکن وہ شی واز دیئر۔ ٹھیک، اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ لوگ بیرونی ملک کیسے چلے گئے اور فرار کیسے ہو گئے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف اس پروپیگنڈے میں یا اس مہم میں بیرونی ملک بھی ملوث ہے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ جانیں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ رانا صاحب وقت بہت کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ یہ زلفی بخاری، کنور شوذب اور شہباز گل وغیرہ، یہ آپ کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کیسے چلے گئے؟ یہ تو اہم کردار تھے۔ بہرحال اس بارے میں انکوائری انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے گئے۔ ابھی تک ان کی جو اوریجن جہاں سے انہوں نے ملک چھوڑا ہے، کہاں سے چھوڑا ہے، کس سائڈ سے نکلے ہیں یا کس ایئرپورٹ سے جو ہے وہ سوار ہوئے ہیں، یہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا یعنی کہاں سے شروع ہو کے کوئی 2000 مائل سے تو زیادہ بارڈر ہے،
اور اس بارڈر کے اوپر جو صورت حال ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہی ہے، تو اس لیے یہ چانسز تو ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی سائڈ سے نکل سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے اوپر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو یہ بہرحال یہ لوگ گئے ہیں۔ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہاں ہوگی، تو کیسے کارروائی ہوگی؟ ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں، پہلے تو وہ جب جن کیسز میں وہ ملوث ہوں گے کورٹس جو ہے وہ ان کو طلب کریں گی، جب وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک پورا نہیں، شہباز گل کا تو پہلے سے کیس چل رہا تھا، تو وہ پھر کیسے چلا گیا؟ وہ تو کورٹ کے حکم پہ گیا، ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو جانے دیں، ون ٹائم پرمیشن۔ اب اس کو واپس لانے کی حکومت کوئی کوشش کرے گی؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے یہی ہمارا وہاں پہ یہی موقف تھا معزز ہائی کورٹ کے سامنے کہ اس کو آپ اجازت نہ دیں، یہ گیا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن کہا گیا کہ نہیں جی آپ جانے دیں، واپس آئے گا، تو اب وہ واپس نہیں آیا۔ شہزاد اکبر کو اگر آپ لوگ انٹرپول کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے، سب کو کریں گے، یعنی کیونکہ انٹرپول کے لیے جو ہے وہ ایک وہ جو لیگل پروسیس تھرو کورٹ ہوتا ہے اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اور کچھ لوگوں کے پاسپورٹ بھی کینسل کیے جا سکتے ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ بالکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بارے میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی ہے۔ اب دیکھیں نا اس کے تانے بانے تو بہت یعنی پہلے سے ملتے ہیں نا، یہ نومبر کا جو لانگ مارچ ہے، یہ لانگ مارچ کوئی الیکشن کے لیے ہو رہا تھا، یہ کوئی سیاسی احتجاج تھا، وہ بھی کچھ اور ہی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں تو بڑی دیر سے جو ہے وہ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں، لیکن اب چیزیں جو ہیں یہ ان میں جو ہے وہ ہیسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان اکارڈنس ود لا جو ٹائم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ خصوصاً ہمارے علاقوں میں پہلے سے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل بھی ان کا ہو رہا تھا، اور بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ پہلے سے مسنگ پرسنز بھی ہیں۔ جو لوگ نہیں میں مسنگ پرسنز کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی حکومت کا فرض نہیں ہے کہ اپنے مسنگ پرسنز کو تلاش کرے؟ ان کا نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق تھا، وہ ٹھیک ہے، کوئی ٹی ٹی پی ادھر ادھر کے باقی چکر بلوچ ملیٹنٹ ہوں گے، اس سلسلے میں حکومت دیکھیں اس میں جو ہے یہ دونوں طرح کا موقف ہے، اور دونوں طرح کے موقف کو جو ہے وہ دیکھا اور جانا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مسنگ پرسن تھے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی فلاں جگہ پہ تھا، فلاں جگہ پہ تھا، لوگ پھر آئے بھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کھو بیٹھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ مسنگ پرسن کے جو ہے وہ کھاتے میں آ گئے۔ تو دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر میں نے یہ کافی پہلے بھی تجویز کیا تھا کہ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ صرف عدالت میں بلا کے تو ہیڈ لائن تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ سب کو جو ہے وہ نہ بٹھایا جائے۔ ایک کیبنٹ میٹنگ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی، جس میں فارمر چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، موجودہ ڈی جی آئی بھی موجود تھے، تمام کیبنٹ کے ممبر موجود تھے، اور وہاں پہ بڑی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر بات یہی تھی کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ دونوں طرف کا تینوں طرف کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر لیجسلیشن ہو، اور وہ لیجسلیشن جو ہے اس قضیے کو جو ہے وہ ریزالو کرے۔ یہ جو کچھ لوگ نے کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، جبران ناصر، سمیع ابراہیم اور اس طرح کے، یہ کیوں غائب ہو رہے ہیں، اور عمران ریاض خان کدھر ہے؟ نہیں اب دیکھیں جو غائب ہوئے واپس آ گئے، یا جو غائب ہوئے ہیں، اگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، تو پھر سلیم صافی کو اور رانا ثناء اللہ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ یہ بتائیں، یہ جبران ناصر بتائے نا، یا سمیع ابراہیم بتائے، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں وی آر کمفرٹیبل۔ لیکن رانا ثناء اللہ کو میں ہم تو اپنے کسی یہ عزیز ذمہ کے گھر داری گئے دی ہے اس ریاست نے کہ وہ میری جان، مال، عزت کا تحفظ کا ذمہ دار جی، ہم نے پوری تو ابھی تک عمران ریاض خان تو واپس آئے بھی نہیں ہے۔ عمران ریاض کے بارے میں بھی، سمیع ابراہیم کے بارے میں بھی، جبران ناصر کے بارے میں ہم نے پوری کوشش کی، اور جو ہے الحمدللہ کو عمران ریاض کا کوئی سراغ ملا ہے؟ جی ابھی تک نہیں ملا۔
ہاں، کہیں پہ بھی پولیس کے پاس نہیں، کسی ایجنسی کے پاس نہیں، سبھی سے جو ہے وہ معلوم کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو بات آئی تھی افغانستان میں ان کے موبائل کے ٹریس ہونے کا، اس کا آپ نے نہیں، اب آپ دیکھیں نا، آپ نے ابھی بات کی ہے زلفی بخاری صاحب کی، اب ان کے متعلق ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن جہاں سے انہوں نے بارڈر کراس کیا ہے، ایک انفارمیشن یہ ہے، اب وہاں سے بارڈر کراس کرتے وہ ان کا نقصان ہو جاتا، وہ پکڑے جاتے، ان کو کوئی اٹھا کے لے جاتا تو کھاتے میں پڑنا تھا کہ جی وہ مسنگ پرسن ہے اور کسی نے غائب کر دیا ہے اس کو۔ اچھا، ایک اور آج کل بڑی شکایت آ رہی ہے افغان ریفیوجیز کی کہ جی کراچی میں، اسلام آباد میں، باقی جگہوں پہ افغان ریفیوجیز کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جتنی جو یہ جلاؤ گراؤ اور یہ سارا دہشت گردی، سرکشی، یہ سارا ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ انفارمیشن بھی ملی ہے کہ یہ لوگ مستقل طور پہ زمان پارک میں وہاں پہ موجود تھے۔ یہ لوگ کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن پولیس صرف پیسے لینے کے لیے ان کو فارن ایکٹ میں پکڑ لیتی ہیں یا اس چیز میں پکڑ لیتی ہے۔ نہیں تو اس میں یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن کو آگ لگی تھی یہ پنڈی میں، اس کی آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں، سارے یہی تھے۔ یہ ان آبادیوں سے نکلتے رہے ہیں، جو آبادیاں ہیں ان ریفیوجیز کی، تو وہاں سے نکل کے جو ہے یہ ان دنوں میں جو ہے وہ لوٹ مار بھی کرتے رہے ہیں اور گراؤ جلاؤ میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، اور باقاعدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے، یہ پی ٹی آئی کی میٹنگز آپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ یہ زمان پارک میں کافی تعداد میں جو ہے یہ وہاں پہ ہر وقت موجود تھے، وہاں پہ پولیس کو جو ریزسٹنس ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے ان کا بڑا مدد۔ اچھا رانا صاحب، پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کو مسلم لیگ پاکستان کی بجائے مسلم لیگ پنجاب بنا دیا تھا، نہ بلوچستان میں آپ لوگوں کی کوئی دلچسپی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ سندھ میں۔ مولانا کے سپورٹ نہیں، ہمیں کیا دلچسپی نہیں ہے کہ ہم وہاں سے بندے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کو توڑ تاڑ نہیں رہے، یہ مراد ہے آپ کی؟ نہیں، توڑ تاڑ کے علاوہ آپ لوگوں کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے، نہ خیبر پختونخوا لگتا ہے کہ مولانا کے سپرد ہوا ہے، سندھ زرداری صاحب کے سپرد ہوا ہے، لیکن میں اس حساب سے بھی کہ دیکھیں آج ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹی ٹی پی کے وہ آئے ہوئے ہیں کہ 2 کارروائیاں انہوں نے کی ہیں خیبر پختونخوا میں، کل 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، تو اس مسئلے کے حل کے لیے وفاقی حکومت کوئی کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، وفاقی حکومت آپ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے، خود میں بھی ان کے ساتھ تھا، تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ انہوں نے جو ہے وہ وہاں انتظامیہ سے بیٹھ کے کی ہے۔ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، ہم یہ تو نہیں کہ ہم جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہر چیز کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جس قسم کی ضرورت ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اب جو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اس میں رینجرز ہے، اس میں ایف سی ہے، وہ ساری کی ساری تو ہم نے دی ہوئی ہے وہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کو، بلوچستان گورنمنٹ کو، وہ ان کے متحد ہے، ان کے تحت لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، ان کی تنخواہیں، ان کا خرچہ سارا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، لیکن ان کو بھی تو چاہیے نا اپنی پولیس کو تھوڑا بہتر حال میں لے کے آئیں، اپنی پولیس کو۔ اب پولیس کے اور سی ٹی ڈی جو ہے، سی ٹی ڈی کا انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، تو دونوں جگہ آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں نگران ہے، لیکن عملاً تو مولانا صاحب کی حکومت ہے۔ اتحادیوں کی حکومت تو ابھی 2 مہینے کی بات ہے نا، یہ بٹھا تو بیٹھا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے۔ سی ٹی ڈی کے پی کے کا کوئی حال نہیں ہے، جس تھانے میں وہ اغوا کا جب وہ جو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا اپنا لوگوں کو، تو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پہ تھی، اس میں پراپر حوالات نہیں تھی، حوالات سے وہ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے لوگوں کو حوالات سے نکال کے وہ دور لے جانا پڑتا تھا، اور اسی آنے جانے میں جو ہے وہ یہ کام ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے، اور پھر دوسرا جو ان کو این ایف سی میں حصہ دیا جا رہا ہے دہشت گردی سے متعلق، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کہاں خرچ کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صوبائی حکومتوں کے کرنے کی ہیں،
ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اب بھی کرنے کو تیار ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے دیر اینڈ دین اس کی جو ہے وہ پرمیشن دی، اور مجھے یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ منسلک رہیں اور جو یہ کہیں آپ ان کو کر کے دیں۔ بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں وقت دینے اور اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن، خوشحالی، جمہوریت اور انسانی آزادیوں کا گہوارہ بنے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔